آپ مناتے کہاں ہیں؟ آپ تو دھاندلی کرتے ہیں۔ اس نے بچے کی طرح منہ بنایا تو وہ روب سے بولے، میں جو بھی کروں مگر تم آج ہی بابا جان کو ایگزیبیشن کے بارے میں بتاؤ گی، نہیں تو میں بتا دوں گا۔ بس ایک ہفتہ ہی رہ گیا ہے۔ ہادی بھائی بابا منع کر دیں گے۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی تو نور الہدیٰ جھنجھلا گئے۔ ایک تو تمہاری سوئی کہیں بھی اٹک جاتی ہے، اب جاؤ ذرا چائے کا بندوبست کرو اور چائے خود ہی بنانا۔ تمہارا چہیتا بہادر تو جوشاندہ سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ ہونٹ کاٹتی کچن میں چلی گئی تو وہ بھی بہرلان میں آ گئے۔ کچھ خاص خبر چھپی ہے؟ چیئر پر بیٹھے ہوئے انہوں نے شام کا اخبار دیکھتے بابا جان سے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لو۔ انہوں نے اخبار نور الہدیٰ کی طرف بڑھایا، جسے پکڑنے کے لیے نور الہدیٰ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اور کہا، ذرا دیر میں چائے آنے والی ہے اور ملیحہ کہتی ہے کھانے پینے کے وقت اخبار نہیں پڑھنا چاہیے، بو ختم ہو جاتی ہے۔ بہت مانتے ہو اس کی۔ اخبار والا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے وہ بولے تو نور الہدیٰ نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ تمہیں ملیحہ کیسی لگتی ہے؟ یہ سوال اس قدر اچانک تھا کہ نور الہدیٰ بھی گڑبڑا گئے اور بکھلاہٹ میں کچھ بول ہی نہ سکے تو انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے پہلے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا، مگر کچھ دن پہلے یہ خیال میرے ذہن میں آیا کیونکہ نہ تم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ بابا جان نے دھماکہ ہی کر دیا تھا۔ نور الہدیٰ تو پہلے گڑبڑائے ہوئے تھے، اب تو بالکل ہی سٹ پٹا گئے۔ بابا جان رکے نہیں، کہنے لگے، یوں تو شاید اس بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں، مگر میں نے محسوس کیا کہ تم دونوں میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور دوستی بھی۔ پھر تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے ہو، لیکن میں تمہاری رائے بھی جاننا چاہتا ہوں۔ نور الہدیٰ اب سنبھل چکے تھے، مگر اپنی دو ٹوک فطرت کے باوجود وہ بابا جان کے سامنے ملیحہ کے بارے میں ایسی بات کرنے سے ہچکچا گئے۔ بابا جان نے بھی ان کی گریز کو سمجھ لیا تھا۔ میں تمہاری ہچکچاہٹ سمجھ سکتا ہوں، بے شک ملیحہ میری بیٹی ہے، لیکن میں نے تمہیں بھی ہمیشہ اپنا ہی بیٹا سمجھا ہے، اور بیٹا باپ کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتا ہے۔ بولو، ڈو یو لائک ہر؟ آئی لو ہر۔ بابا جان کی بات سے تقویت پا کر وہ اپنے فطری انداز میں بے جھجک بولے تھے۔ بابا جان حیران ہوئے بغیر مسکرا دیے، مگر ان کی مسکراہٹ سے نروس ہوئے بغیر انہوں نے اگلے ہی پل کہا، مگر اس کے باوجود میں نے ملیحہ سے شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اب وہ کچھ حیران ہوئے تھے۔ محبت کرتے ہو پھر بھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا؟ ہاں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ملیحہ ایسا نہیں سوچتی، مگر سوچ تو سکتی ہے۔ وہ ایک پل کو خاموش ہو گئے، پھر کہا، وہ میرے اور اپنے موجودہ رشتے سے مطمئن ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اسے اس رشتے میں کسی کمی یا گنجائش کا احساس ہوتا ہے۔ اسے احساس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت سادہ اور معصوم ہے، پھر کم عمر بھی ہے، اور اس لیے ان باتوں کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں، مگر بچی بھی نہیں ہے۔ دھیان دلایا جائے گا تو گنجائش بھی نکل آئے گی۔ بابا جان چپ ہوئے تو نور الہدیٰ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر پہلے آپ ملیحہ سے اس کی مرضی معلوم کر لیجئے۔ لیکن بابا جان اگر وہ انکار کر دے تو پلیز اسے مجبور مت کیجیے گا۔ بابا جان نے ان کی طرف گہری نظر ڈالی۔ وہ اگر نہ کر دے گی تو کیا تمہیں دکھ نہیں ہوگا؟ انہوں نے بابا جان کو دیکھا اور ایک بے نام مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ گئی۔ دکھ تو ہوگا، مگر میں ملیحہ کی خوشی کی خاطر اپنا دکھ بھی سہ سکتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر ابھی چپ ہی ہوئے تھے کہ ہاتھ کی پشت پر ایک ریشمی احساس نے انہیں چونکایا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ملیحہ چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ رہی تھی، اور جھکنے کی وجہ سے اس کا دوپٹہ کندھے سے پھسل کر اس کے ہاتھ پر آ گرا تھا۔ ملیحہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ان کے اور بابا جان کے بیچ کیا بات چل رہی تھی، مگر اس نے نور الہدیٰ کا جملہ سنا تھا اور جسے سن کر اس کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دو بیٹس سنبھالتے ہوئے اس نے ایک کپ اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا، مگر ٹھیک اسی وقت انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار اپنے اور ملیحہ کے بیچ میں تان دیا۔ یہ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی ایک لاشعوری کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملیحہ ان کے چہرے سے ان کی اور نور الہدیٰ کی بات چیت کا مفہوم اخذ کر لے، مگر ان کی لاشعوری حرکت ملیحہ کو تازیانے کی طرح لگی تھی۔ تحقیر کے شدید احساس نے اس کی حساسیت ہی سلب کر لی۔ نور الہدیٰ کو بھی بابا جان کا یہ انداز بہت برا لگا تھا۔ بابا جان، وہ آپ کو کب پکڑا رہی ہے؟ انہوں نے بابا جان کو ملیحہ کی طرف زبردستی متوجہ کیا۔
ٹیبل پر رکھ دو بیٹا کہہ کر پھر سے اخبار میں گم ہو گئے۔ ملیحہ نے کپ ان کے سامنے رکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی، مگر وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے نور الہدیٰ اس سے یہاں وہاں کی بات کرنے لگے۔ ان کی باتوں سے وہ واقعی بہل گئی تھی۔ پھر اس سے یاد آیا جو نور الہدیٰ نے اس سے کچن کے دروازے پر کہا تھا، مگر شاید اب خود بھول چکے تھے۔ اس نے سوچا بابا جان سے بات کرے یا نہ کرے، پھر بات کرنے کا سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ بابا جان اس کے سامنے ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے تھے۔ وہ گھوم کر ان کے پاس اور گاز پر گھٹنے ٹکا کر بیٹھتی ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی۔ بابا جان نے اخبار سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ بابا جان آرٹس کونسل نو آموز مصوروں کی پینٹنگز کی نمائش کروا رہی ہے۔ میں نے بھی اپنا نام دیا تھا اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے، آپ آئیں گے نا؟ جوش میں بولتے اس نے آخری جملہ عاجزی سے ادا کیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں ہے، مگر تھوڑی دیر کو تو آ سکتے ہیں نا؟ بابا جان یہ میری پہلی ایگزیبیشن ہے اور اسی بہانے سے آپ میری پینٹنگز بھی دیکھ لیں گے۔ جانتے ہیں اس بار میں نے اسٹل لائف اور لینڈ اسکیپنگ کے علاوہ سی اسپیکٹس بھی بنائے ہیں، اور کیلی گرافی تو میں نے پہلی بار ہی کی ہے۔ پچھلے مہینے میں نے اتنے سارے نئے کینوس بنا لی ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اگر دکھانا مقصود ہے تو آج ایک نشست تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایگزیبیشن میں نہیں آ پاؤں گا۔ آرمی لائف کے دوران پر ہجوم جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں تھا، اور اب تو میں ریٹائرڈ لائف گزارتے گھر تک ہی محدود ہو گیا ہوں۔ اینی وے بیسٹ آف لک۔ وہ اپنی بہن کہہ کر اٹھے اور اندر چلے گئے، اور ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو ناول عشق آتش از سعدیہ راجپوت۔ جزاک اللہ۔